بات کریں گے. میں تھوڑا سا جو رات کا واقعہ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. تو جس انداز سے کل ایک بے شرمی اور بے حیائی اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا گیا، اور وہ افسوس کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ان کی جانب سے بھی، اور جنہوں نے اس نازیبا، غیر قانونی، غیر اخلاقی حرکت کو کنٹرول کرنا تھا ان کی طرف سے بھی. مطلب پہلے تو یہ نانی کی پارٹی نے، ہماری جو تشریف لائی ہوئی تھی کل، ان کی پارٹی والوں نے تو خود نانی اور ان کے نانا جی نے، کیپٹن صفدر نے وہاں جا کر جس انداز سے قبر کی مزار قائد پر، کوئی آپ سب جاتے ہیں، میڈیا بھی جاتا ہے، پورا شہر جاتا ہے، پورا ملک جاتا ہے، کوئی پھلانگ کے گرل پھلانگ کے اندر نہیں جاتا، نہ ہی قبر کے اوپر جوتوں سمیت چڑھ جاتا ہے. یہ پہلے ہی کو انوکھے لاڈلے کی قسم کی کوئی گلو بٹوں کا خاندان کل یہاں آیا تھا، جو کہ انہوں نے کل تقدس پامال کیا مزار کا. وہاں نہ نعرے لگ سکتے ہیں، آرڈیننس ہے مزار کا، نہ نعرے لگ سکتے ہیں، نہ سیاست ہو سکتی ہے، نہ توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے، نہ گالم گلوچ ہو سکتی ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے. جو کچھ نہیں ہو سکتا کل سارا کچھ کیا. اور اس کے بعد قانون کو خود بخود حرکت میں آنا چاہیے تھا. سندھ حکومت کی پولیس سندھ حکومت کے کنٹرول میں ہے ان 2019 کے پولیس آرڈر کے بعد، لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا. چونکہ یہاں تو لو سٹوری چل رہی ہے، سیاسی لو سٹوری، نواسے کی اور نانی کی، پیپل پارٹی کی اور نواز شریف کی، زرداری اور نواز کی، اور یہ 9 رکنی جو درشنی پہلوانوں کا ناکام ٹولہ ہے، جس کے لیڈرشپ جو ہے، میں تو بار بار تعریف کراتا ہوں کہ ڈیفیکٹڈ لیڈر سندھ سے، انفیکٹڈ اور ریجیکٹڈ. انفیکٹڈ نون والے یہ سب ہیں، اور ریجیکٹڈ مولانا صاحب ڈی آئی خان سے. کل پورے ڈیفیکٹڈ، انفیکٹڈ اور ریجیکٹڈ لیڈرشپ یہاں آئی ہوئی تھی. لیکن جو حرکت انہوں نے کی اس پہ میں بات کرتا چلوں کہ کل بڑا افسوسناک جب انہوں نے واقعہ کیا تو اس کے بعد ہم امید کر رہے تھے کہ پولیس ایکشن لے گی، ڈپٹی کمشنر ایکشن لے گا، وزیر اعلیٰ سندھ ایکشن لے گا. یہ کیا ہوا؟ مزار قائد، اگر مزار صوبہ سندھ پہ ان کی حکومت ہے تو کیا ایک مزار قائد کا تحفظ نہیں کر سکتے یہ سندھ کے حکمران؟ کہ اگر آپ کی وہ مہمان ہے تو جو چاہے کرے. اس کے بعد بحیثیت پاکستان کے شہری کے ہم سب وہاں گئے، اور اس شہر کے نمائندے کے طور پر، اور رات بڑی جد و جہد کے بعد، ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے تھے، رات جد و جہد کے بعد ہم نے، چونکہ وہاں اس وقت ہمارے پی ٹی آئی کے ہمارے 3 نوجوان بھی وہاں موجود تھے، جب انہوں نے یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ان کو تو غیرت نہیں آئی گلو بٹوں کو، نہ وہاں دیگر جو لوگ تھے انہیں. پی ٹی آئی کے ہمارے 3 نوجوان وہاں موجود تھے، وقاص خان، ندیم چانڈی اور پاندی خان. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم، کیوں تم یہ ایسا کر رہے ہو؟ ان سے انہوں نے تشدد کیا، ان سے کہا تمہیں جان سے مار دیں گے، دفعہ ہو جاؤ. مطلب عجیب لگتا تھا کہ لائسنس، بدماشی کا لائسنس لے کر آئے تھے یہاں، جس کے اوپر ایف آئی آر انہوں نے کٹوائی. راجہ اظہر صاحب نے بھی اپنی درخواست دی تھی، اور ہمارے کچھ مزار قائد والوں نے بھی دی تھی، لیکن ہم نے وہ رات کو ایف آئی آر ان صاحب نے کٹوائی، ہم نے ان کا ساتھ دیا. اور اس کے بعد وہ داماد جی، غلام جی، پھر جب وہ پکڑے جاتے ہیں، کوئی انوکھے لاڈلے تو نہیں ہیں، کیسے ہم جب پولیس کو، میں اس پہ کہتا ہوں کہ پولیس کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ایف آئی آر نہ کاٹی جائے، کچھ بھی ہو جائے. شرم آنی چاہیے تھی ان لوگوں پہ جنہیں اپنی تو عزتوں کی پرواہ ہے، لیکن قائد کی احترام کا، وقار کا احساس نہیں ہے. پولیس پہ بہت پریشر تھا سندھ گورنمنٹ کا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر پولیس نے کل اچھا کام کیا ہے تو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں. بہت بڑے پریشر کے باوجود، شدید پریشر وزیر اعلیٰ کا، اس کی ٹیم کا، کہ نانی کو چھوڑ دو، نانا جی کو چھوڑ دو، داماد جی کو چھوڑ دو، غلام جی کو چھوڑ دو، انہیں لائسنس ہے سندھ میں بدماشی کا. لیکن اس کے بعد ایف آئی آر کٹی، اور پھر وہ آرام سے ان کی نیند مخل ہوئی. جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایوبی ماشاء اللہ مرد آباد، ووٹ کو عزت دو. ارے بھائی ضیائی ماشاء اللہ کو بھی کہہ دیتے، ایوبی ماشاء اللہ کا تو کہا، بالکل ٹھیک کہا، لیکن ضیائی ماشاء اللہ کیوں مرد آباد کہہ دیتے جس کی آپ پیداوار ہو. ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کی پیداوار، ضیائی ماشاء اللہ کی پیداوار، ایوبی ماشاء اللہ بات کر رہے ہیں. اور ووٹ کو عزت دو کی بات کرنے والے کل تک یہ نوٹ کو عزت دو کی بات کرتے رہے ہیں. نوٹ کو عزت دو، آج انہیں ووٹ یاد آ رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ، اور اب زبیر صاحب نے فرمایا کہ جی، ان سے کسی نے، صحافی نے سوال کیا اب جیسے صحافی نے کہ بتائیے کہ کیا کل جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کل جو ہوا چھوڑ دو، آج بہت برا ہوا کہ کیسے مخل ہو گئے کیپٹن صفدر کی، ان کے ذاتی کیا ہے، انہیں گرفتار کیسے کر لیا، ان کی عزت میں وہ کمی کیسے آ گئی. تو قائد کی عزت کی پرواہ نہیں، قائد کے تقدس کی پرواہ نہیں، ایک گھٹیا انسان جس کو قائد کی عزت کی پرواہ نہیں، اس کو پکڑ لیا تو اس کی یہ فکر ہو رہی ہے. تو طے ہو چکا ہے پی ایم ایل این
اینٹی پاکستان ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. اور کل کا بھی جو جلسہ تھا چوروں کا, لٹیروں کا, ڈاکوؤں کا جلسہ تھا, اور ہم کہتے ہیں کہ جو بقیہ لوگ ہیں انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے, گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جائے. جو 200 لوگ اور ہیں سب نے دیکھے, میڈیا نے دیکھے, تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کر سکے. ارے ہمیں گالی دو, ہمیں قیادت کو دو, جس کو دل کرے جو اپنا دل ٹھنڈا کرو. اجازت نہیں دیں گے اپنے قائد کے خلاف بات کرنے کا, قائد اعظم کے خلاف, اپنے اداروں کے خلاف, اپنی افواج کے خلاف, ان شہداء کے خلاف جو جان دیتے ہیں. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہو جائے, اور اگر گراؤنڈ پہ نکلیں گے ہم بھی گراؤنڈ کے اوپر نکلیں گے. خرم بھائی پلیز. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے سخت الفاظ کے اندر پاکستان تحریک انصاف مذمت کرتی ہے کل کے جلسے کے اندر ایک صحافی کے اوپر جس طرح تشدد کیا گیا ہے. وہ صحافی جو کہ رپورٹنگ کر رہا تھا اور اپنا حق ادا کر رہا تھا, اپنی تنخواہ کو حلال کر رہا تھا, اور وہاں پہ وہ صحافی بیٹھ کر سچائی اور حقیقت بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں اور کس طرح جلسے کے دوران ہی لوگ باہر نکل رہے ہیں, اور کیسے عورتوں کو زبردستی روکا گیا تھا اور باہر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف کراچی ڈویژن اس کی مذمت کرتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ صحافی اپنا ایک بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, سچائی دکھانے میں, حقیقت دکھانے میں, انصاف کو بلند کرنے کے لیے اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں. تو یہ جو واقعہ کل صحافی کے ساتھ ہوا ہے, جس طریقے سے تشدد کیا گیا ہے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے میں اس بات کی بھی سخت الفاظ کے اندر مذمت کروں گا کہ جو الفاظ افواج پاکستان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں, جو لہجہ افواج پاکستان کے لیے گجرانوالہ کے جلسے کے دوران استعمال کیے گئے ہیں, جو الفاظ نواز شریف نے چیف آف دا آرمی اسٹاف کے لیے استعمال کیے ہیں, اس کی بھی ہم سخت الفاظ کے اندر مذمت کرتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری وہ فوج ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو یہ سرحدوں میں بیٹھ کر اس ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, یہ اپنی جانیں دے رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اور اگر یہ الفاظ استعمال کیے جائیں تو میرے خیال سے کوئی بھی ایسا پاکستانی نہیں ہے جو کہ آپ کی ان باتوں کو برداشت کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں حلیم بھائی نے بتایا کہ میں اس میں بس اتنا ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم سندھ پولیس کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کل انہوں نے 10 گھنٹے تک ہم وہاں پر بیٹھے, ہم نے وہاں پر احتجاج کیا, اور آخر کار انہوں نے اپنی وردی کا حق ادا کرا. اور یہ ایف آئی آر صبح کے میرے خیال سے 5:30-6 بجے جا کے انہوں نے ایف آئی آر کاٹی. اور اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ہم سو گئے تھے, لیکن ہمیں یہ یقین تھا اور امید تھی کہ ہماری پولیس جو ہے وہ اس گھٹیا شخص کو جا کے اریسٹ بھی کرے گی جو انہوں نے کرا. اب یہ میسج پورے پاکستان کے لیے ہے کہ سیاسی شخص کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لیے میسج ہے کہ کوئی بھی شخص جب کراچی آئے اور مزار قائد وہ جائے تو وہاں پر جا کے اس نے دعا کرنی ہے, احترام سے رہنا ہے, عزت سے باہر نکلنا ہے. کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا سیاسی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے اس جگہ کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو. اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں میں کل کے جلسے کے اوپر بھی کرنا چاہوں گا. اور کل کے جلسے میں ہم نے سب سے بڑی بات دیکھی جو ثابت ہوا کہ بلاول تو اول نمبر کا جھوٹا نکلا, اول نمبر کا جھوٹا نکلا. جس طریقے سے انہوں نے کراچی کے پیکج کے لیے بات کی, جس طریقے سے انہوں نے پرائم منسٹر کے انیشیٹوز کے لیے کراچی کے لیے انہوں نے کہا, تو وہ ثابت ہو گیا کہ باپ کی جو تربیت ہے وہ زرداری کے بچے کو یہی ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پر سیاست کرنی ہے, اپنے ذاتی مفاد کے بنا کے اوپر سیاست کرنی ہے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیاست کرنی ہے. ان سیاست دانوں کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے. ان سیاست دانوں کو جو 12 سیاسی جماعتوں کا ٹولہ تھا جنہوں نے اپنی دن رات محنت کر کے کوشش کی کہ اس جلسہ گاہ کو وہ بھر دیں, جس میں پھر بھی وہ ناکام ہوئے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس جلسے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں. ہمارے اندازے سے جو اندازہ ہم لگا سکتے ہیں تقریباً 60 سے 70 کروڑ روپے کل کراچی کے جلسے کے اوپر خرچ کیے گئے ہیں, جس میں آپ نے دیکھا کہ پورے شہر کے اندر جھنڈے لگائے گئے, پورے شہر میں بینر لگائے گئے, پورے صوبے بھر سے لوگوں کو بسوں میں بھر بھر کر لے کر آیا گیا. اور یہ وہی چیف منسٹر تھا جو کہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا کچھ دن پہلے کہ خدا کے لیے ابھی کرونا ختم نہیں ہوا ہے, کرونا ابھی بھی ہے. اور وہی چیف منسٹر کل وہاں پر بیٹھ کر سارے انتظامات دیکھ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پر آپس میں سیاسی جماعتیں بھی لڑ رہی تھیں. تو یہ نظر آ رہا تھا کہ جو سیاسی ورکر ہیں
وہ تو ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. ان کے جو لیڈران تھے وہ اسٹیج پہ ضرور ایک پیج پہ ہوں گے, اسٹیج پہ بیٹھے, لیکن سیاسی ورکر اندر پنڈال کے اندر آپس میں لڑ رہے تھے, ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے تھے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے لیڈران کے جو الفاظ پاکستان کے لیے ہیں, اداروں کے لیے ہیں, افواج پاکستان کے لیے ہیں, وہ انہوں نے بھی ریجیکٹ کیے ہیں. مجھے پھر اس بات کی حیرت تھی کہ کل کے جلسے میں صوبے سندھ کے بارے میں بات نہیں گئی. مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ کل پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوا کسی شخص نے بلاول سے یہ سوال نہیں کرا کہ بلاول 12 سال سے تمہارے ڈیڈی اس صوبے کے اندر اقتدار کے اندر ہیں, اور آج بھی صوبے کے لوگ جو ہیں وہ بیسک نیسیسٹی سے محروم ہیں. بلاول نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا, نہ بتایا کہ ان کے ابو زرداری جہاں نواب شاہ سے جیت کر آئے ہیں وہاں نواب شاہ کے لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. بلاول نے یا مریم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں سندھ آئی ہوں تو میں سندھ کے لوگوں سے پوچھوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو سندھ میں اسکولوں میں تعلیم نہیں مل رہی ہے. بلاول نے یہ بھی نہیں بتایا کہ سندھ کے لوگوں کو ہسپتالوں کے اندر علاج کیوں نہیں فراہم کیا جا رہا ہے. مریم نے بلاول سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ صوبے کے اندر کرپشن جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. یہاں پہ پیپلز پارٹی کے منسٹر, یہاں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز, یہاں پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کروڑوں سے کروڑوں پتی ہوتے جا رہے ہیں. جس طریقے سے ترقی زرداری کرتا رہا, لکھ پتی سے کروڑ پتی, کروڑ پتی سے ارب پتی, ارب پتی سے کھربوں پتی, اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز آج ماشاءاللہ کروڑوں پتی ہو گئے ہیں. کل کے جلسے میں ہر ایم پی اے نے اندازاً صوبے سندھ کے جہاں جہاں سے الیکٹڈ تھے, ہر ایم پی اے نے اندازاً 1-1 کروڑ روپے خرچ کیا ہے بسوں میں لوگوں میں لانے کے لیے, ان کو کھانا کھلانے کے لیے, یہاں پہ جھنڈے لگانے کے لیے. اور سب سے مزے کی بات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مزار قائد کے اعتراف میں جو سڑکیں پچھلے 4-5 سال سے ٹوٹی ہوئی تھیں ان کو ریپیئر کیا جا رہا تھا, صفائی ستھرائی کی مہم چلائی گئی ہوئی تھی. مریم نے کیا بلاول سے یہ پوچھا کہ بلاول جب بارش زیادہ آتی ہے تو تمہارے شہر میں اتنا زیادہ پانی کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ یہ سوال بھی نہیں مریم نے کرا, کیونکہ نانی اماں کو تو صرف اپنے ابو کی فکر ہے کہ ابو کو کس طریقے سے این آر او دلانا ہے, اور ادھر زرداری کے بچے کو بھی یہی فکر ہے کہ میں نے اپنے ابو کو کس طریقے سے این آر او دلانا ہے. یہ پورا خاندان جو 12 سیاسی جماعتوں کا ہے, ان سب کا ایک ہی مشن ہے. جتنی 12 سیاسی جماعتیں ہیں, میں پورے پاکستان کی قوم سے کہتا ہوں کہ یہ 12 سیاسی جماعتیں کل جو اسٹیج کے اوپر بیٹھی تھیں ان کو اچھے طریقے سے پہچان لیا جائے, ان کے چہروں کو یاد کر لیا جائے. یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کر ان کے پیٹوں میں سے ملک کا پیسہ لوٹا ہوا نکالنا چاہتے تھے. زرداری فرماتا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ قومی چور ہے. یہ زرداری کے الفاظ تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ ہاریوں کا چور ہے, اور نواز شریف جو ہے اس ملک کا چور ہے. یاد رہے کہ زرداری نے یہ بھی کہا, یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ اگر نواز شریف کو ہم نے معاف کر دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. اور میں یہ بھی قوم کو یاد دلانا چاہوں گا کہ شہباز شریف کہتا تھا کہ زرداری تمہیں تو ہم کراچی, لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. تو کل کراچی کے اندر تو آپ نے دیکھ لیا کہ پی ایم ایل این کی قیادت نے کس طریقے سے زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ لاہور میں کس طریقے سے گھسیٹیں گے. کل کے جلسے نے اور یہ موجودہ پی ڈی ایم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کا عوام کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کے اندر اقتدار کے اندر آ کر اپنی جائیدادیں بنانی ہیں, اپنے کاروبار کو بہتر کرنا ہے, پاکستان سے باہر دوسرے ممالک کے اندر اپنی جائیدادوں کو بڑھانا ہے. انہوں نے اربوں پتی سے کھربوں پتی ہونا ہے, اور اس کے بعد جب ان کے اوپر کیسز چلیں گے تو یہ باہر بھاگ جائیں گے. کس طریقے سے صفدر اوان مزار قائد کے اوپر کھڑے ہو کے غنڈہ گردی کر رہا تھا, کس طریقے سے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی سیاست چمکا رہا تھا, کس طریقے سے کھڑے ہو کے وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. بے شرم آدمی, تم کو اتنا نہیں شرم کہ بانیان پاکستان کی قبر کے اوپر تم جوتے سمیت کھڑے ہو
اور تم نعرے لگا رہے ہو کہ ووٹ کو عزت دو. پہلے اپنے قائد کو تو عزت دے دو جس کی وجہ سے تمہارا ملک ہے, جس کی وجہ سے آج آزاد پاکستان ہے, جس کی وجہ سے ہم آج آزادی سے گھوم رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج اس خطے دنیا کے اس خطے کے اندر مسلمان جو ہے وہ آزادی سے گھوم رہے. بے شرمی کا عالم, وہاں پہ کھڑے ہو کے ووٹ کو عزت دو. میں ایک دفعہ واپس سندھ پولیس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, میں ایک دفعہ واپس سندھ پولیس کو شاباشی دیتا ہوں کہ انہوں نے صبح کے چاہے 6 بجے ایف آئی آر کاٹی, لیکن انہوں نے ایف آئی آر کاٹی. سندھ پولیس کو یہ احساس ہوا کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے ان کے قائد کے ساتھ. سندھ پولیس کو یہ احساس ہوا کہ چاہے جو بھی ہو, نو بڈی از ابو دی لا, خاص طور پہ جب اس جگہ کی بات آ جائے جو ہمارے مزار قائد کی جگہ ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف ان کی نالائکیوں کو, ان کی ناکامیوں کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. پاکستان ترقی کر رہا ہے, پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. پوری دنیا کے اندر اکانومی نیچے جا رہی ہے, پوری دنیا کے اندر کاروباری حالات خراب ہیں, پوری دنیا کے اندر سٹاکس جو ہیں وہ حالات اس کے خراب ہیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے آج پاکستان بہتری کی طرف ہے. آج پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہے. جا کے چیک کر لیجئے پرانے فگرز اور آج کے فگرز. اور بلاول کا تو کیا حال ہے. بلاول کل فرما رہے تھے, شاید کہہ رہے تھے کہ انڈے جو ہیں وہ شاید کہہ رہے تھے کہ 200 روپے کلو ہیں, یہی فرما رہے تھے. اور آلو بتا رہے تھے کہ شاید 200 روپے درجن ہے. جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ آلو کو کلو میں گنتی کیا جاتا ہے یا درجن میں گنتی کیا جاتا ہے یا انڈے کو کلو میں گنتی کیا جاتا ہے, اس بچے کو ایک غریب آدمی کی کیا فکر ہوگی. یہ وہی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے جس نے آج سے 3 دن پہلے تک گندم ریلیز نہیں کری تھی. ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ گندم کے ریٹ, آٹے کے ریٹ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. کیونکہ میرے خیال سے بلاول تو گندم کو بھی درجن میں گنتی کرتا ہوگا اور درجن کے حساب سے کہتا ہوگا کہ گندم کے کیا حساب ہیں. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا. اور میسج بہت کلیئر ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی کہ اب کسی کی بدماشی, کسی کی غنڈہ گردی وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. اور کل جو فرما رہی تھی نانی اماں کہ نیب جو ہے وہ ہمارے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی. نانی اماں, یہ نیب جو ہے وہ آپ ہی کی بنائی ہوئی نیب ہے. نیب کے قانون بھی آپ کے ابو جی نے بنائے تھے, اور آپ کے اوپر جتنے کیسز ہیں نا, وہ جن کے آپ پیٹ پھاڑنا چاہتے تھے, جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, یہ سارے کیسز بھی انہی لوگوں نے آپ کے اوپر کیے ہیں. بہتر ہوتا کہ بلاول سے کل آپ خود پوچھ لیتی کہ بلاول میرے ابو کے اوپر یہ کیس کیوں کیے ہیں, میرے چاچا کے اوپر یہ کیس کیوں کیے ہیں, اور زرداری خود پوچھ لیتے ان سے کہ ان کے اوپر کیوں کیس کیے ہیں. ہم پاکستان کو انشاءاللہ تعالی کرپشن سے پاک صاف کریں گے. پاکستان تحریک انصاف الیکشنز ان 3 سب سے بڑے ایجنڈا پہ آئی ہے اور جیتی ہے کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے. جو پیسے لوٹنے والے ہیں وہ جیلوں میں جائیں گے, اور لوٹا ہوا پیسہ انشاءاللہ تعالی پاکستان واپس لے کر آئیں گے. ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں خرم بھائی آپ سے آگے. ان کو بالکل مرغی کے انڈے کی قیمت تو انہیں نہیں پتا, لیکن سونے کے انڈے انہیں وہ ان کی قیمتیں پتہ ہیں. یہ سونے کے انڈوں میں کھیلنے والے, انہیں کیا پتا کہ جی انڈے درجن میں ہے کہ اس میں, اور اب تیار ہو جائیں. جو صورتحال ان کا غریب سے واسطہ ہے نہیں, گراؤنڈ پہ اتریں گے, ان کو انڈے ٹماٹر, یہی انڈے ٹماٹر جس کا انہیں قیمت نہیں پتا وہ پڑیں گے. اور ایک اور چیز, کل کراچی کے جلسے میں آپ کے کیمرے, ہماری آنکھیں, دوربینیں کراچی والوں کو ڈھونڈتی رہیں. کراچی کے جلسے میں کراچی والے نظر نہیں آئے, اور پورے سندھ کے مختلف اضلاع سے گاڑیاں بھر بھر کے یہاں لائے گئے, جس کا مطلب ہے کہ کراچی نے ان 11 رکنی ناکام کرپٹ نیب زدہ لوگوں کی ٹیم کو فارغ کر دیا ہے, ریجیکٹ کر دیا ہے. بس یہ بات تھی.